welcome to Viewpoint from Overseas. This is your host मिसबाह आज़म. मेरे साथ मेरे रेगुलर पैनलिस्ट जनाब रियाज हक साहब और अली हसन समंतोर साहब हैं. हमारे फराज दरवेश साहब हमें फिर एक दफ़ा दगा दे गए. आज वो तशरीफ़ नहीं ला पाए, उनकी कुछ निजी मसरूफियात हैं. बहुत कुछ हो रहा है दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी, और हमारे पास तो सिर्फ 30 मिनट होते हैं शो के लिए, तो हम उसमें जो कुछ भी जितना भी डिस्कस कर सकेंगे. सबसे पहले तो बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के पाकिस्तान में आज इसाक डार साहब ने बजट तकरीर फरमाई, तो उसके ऊपर थोड़ा सा अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे कि कैसे वो देख रहे हैं. उसके अलावा दूसरा टॉपिक हम ज़रा अमेरिका की पॉलिटिक्स पे थोड़ी बात करेंगे, और हम जो कि आजकल जो शेनिगन्स हैं हमारे ट्रंप साहब के, जिस तरह से वो ख़वातीन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और उन्होंने कई जगह पर ऐसी कुछ बातें कही हैं जो कि काफ़ी जो कि थोड़ी पसंद नहीं की जा रही हैं, कि जैसे ख़वातीन के ऊपर वो कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे हैं. फिर उसके बाद जो जज जो कि फेडरल डिस्ट्रिक्ट जज हैं सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के जनाब गोंजालो कुरियल, उनके ऊपर उन्होंने कुछ फ़िक्रे कसने शुरू किए हैं, क्योंकि उनके हाथ में केस है ट्रंप यूनिवर्सिटी का. और अभी पिछले हफ्ते आप लोगों ने ख़बरों में देखा होगा कि उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि जो कि प्ले बुक्स वगैरह हैं उसे रिलीज़ किया जाए. वाशिंगटन पोस्ट की रिक्वेस्ट पर उसके लिए रिलीज़ भी की गई, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे. उसके बाद आखिर में हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे ये जो इंडिया में जो पठानकोट का जो इंसिडेंट हुआ था उस पर कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी, और थोड़ी सी उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं. जैसे फरवरी में आपने सुना होगा कि जैसे जब उन्होंने पूरी एक तरह से जो उसकी स्वीप किया था, उसको चेक किया था, जो कि वीक पॉइंट्स थे इंडिया पाकिस्तान की सरहद के बीच में, वहाँ पर उन्होंने जाकर जो कि इन्वेस्टिगेशन की थी, पता किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि ऐसी कोई एविडेंस नहीं मिली कि किसी ने वहाँ से बाढ़ को काट के रास्ता बनाया है या कोई अंदर आया है. तो चलिए उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे. सबसे पहले हम ज़रा बजट की तरफ आते हैं. यहाँ पे कुछ बजट के फैक्ट्स हैं जो कि आज फैक्ट्स कह लीजिए, या जो कि तकरीर में कहे गए थे हमारे इसाक डार साहब ने. फिस्कल डेफिसिट उन्होंने कहा है कि 3.8% ऑफ जीडीपी होगा 2016-17 में. जीडीपी ग्रोथ रेट्स को उन्होंने 5.7 पर ईयर ऑन ईयर 2016-17 में किया है. फिर उसके बाद जो उन्होंने एम्स रखे हैं, जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो ओवर 10% इन 2016 and 17, टैक्स रेवेन्यू एस्टिमेटेड एट 3.96 ट्रिलियन रुपीज़ वर्सेस 3.42 ट्रिलियन रुपीज़ पिछले साल का जो उनका क्लेम है कि था. फिर उसके बाद टोटल रेवेन्यू एस्टिमेटेड एट 4.92 ट्रिलियन रुपीज़ इन 2016 and 17 वर्सेस 4.33 पिछले माली साल का. उसके अलावा जो कि रेवेन्यू फॉर प्राइवेटाइजेशन वो बजट किया है कोई 50 बिलियन रुपीज़ का. पिछले साल था भी 50 बिलियन रुपीज़ किया था, लेकिन वो 13.6 बिलियन तक गया. एक्सपेंडिचर के ऊपर अगर हम थोड़ा सा देखें तो टोटल जो एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड है वो 5.8 ट्रिलियन रुपीज़ है. सब्सिडीज़ के ऊपर सब्सिडीज़ पर जो प्रोपोज टैक्स ब्रेक है 5 सेक्टर्स में दी है, जैसे लेदर, सर्जिकल गुड्स, कारपेट, टेक्सटाइल एंड स्पोर्ट्स गुड्स के ऊपर. उसके अलावा जो डिफेंस बजट है वो 11% ईयर ओवर ईयर इंक्रीज़ हुआ है 860 बिलियन रुपीज़ के ऊपर. फिर ये है कि जब सुपर टैक्स को रिन्यू किया जाएगा, जो कि अगर कोई कॉरपोरेशन 500 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा वो देती है, प्रॉफिट शो करती है, तो उसके ऊपर वो लागू होगा. इसके अलावा जो मिनिमम वेजेस हैं वो 14,000 रुपीज़ पर मंथ हो गई हैं 13,000 से बढ़ाकर. उसके बाद जो और भी जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पैनलिस्ट से. तो रियाज हक साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, आपने बजट को ओवरऑल कैसे देखा?
اور پہلے بجٹ سے پہلے بات کرنے کے لیے I think we should talk a little bit about the state of the economy. اچھا کہ کہاں ہے پاکستان اس وقت. تو جو پہلے 10 مہینے کا جو انہوں نے حساب کتاب لگایا ہے یہ اس کی تیاری ہو رہی ہے اکنامک سروے آف پاکستان پبلش کرنے کی. تو 10 مہینے میں جو ان کا جو ٹارگٹ تھا اینوئلائز ٹارگٹ تھا گروتھ کا وہ تھا 5.3%. تو وہ انہوں نے مس کر دیا ہے. ایکچوئل جو اچیو ہوئی گروتھ جو ان کا کہنا ہے 4.7% ہے. تو they missed it by about 0.6%. لیکن یہ ہے کہ it is the strongest growth Pakistan has seen since 2008. اچھا. Which is a good sign کہ economic recovery ہو رہی ہے اور gaining strength. دوسرے بہت سے انڈیکیٹرز بہت پازیٹیو نظر آ رہے ہیں آج کل. مثلاً جو پاکستان میں جو موٹر سائیکلس کی ڈیمانڈ ہے وہ بوم کر رہی ہے. ڈبل ڈیجٹ انکریسز ہو رہی ہیں اس میں. آٹو کار سیلز میں ڈبل ڈیجٹ انکریسز ہو رہی ہیں. آٹو اس کے علاوہ اسٹیل اور سیمنٹ کی جو پروڈکشن ہے اور جو کنزمپشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. وہ بھی ڈبل ڈیجٹ میں انکریز ہو رہا ہے. اور جو سیمنٹ وغیرہ اور اسٹیل ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک طرح سے انڈیکیٹر ہوتی ہیں اوور آل اکانومی کا کہ اس سے جو ہے نا کافی مینوفیکچرنگ بھی بڑھ رہی ہے اور کنسٹرکشن بھی. لیکن اور دونوں جو ہے نا بڑی مینوفیکچرنگ اینڈ کنسٹرکشن سیکٹرز آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ. لیکن ریاض صاحب پاکستان کی جو پچھلے 4 ڈیکیڈز کی ہسٹری آپ اگر دیکھیں اس میں جب بھی ایگریکلچر جو ہے وہ نیچے گیا ہے تو آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 4% کے اراؤنڈ رہی ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایگریکلچر؟ تو اب جیسے رپورٹ دی ہے انہوں نے ایس پی ڈی سی نے, ان کی کیلکولیشن تو یہ ہے کہ یہ جو گروتھ ریٹ ہے جو کہ گورنمنٹ بتا رہی ہے 4.7 کے قریب جو بتا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 18 سیکٹرز جو ہیں اس کو اوور ایسٹیمیٹ کیا ہے انہوں نے. اور مطلب یہ ہو سکتا ہے کیا ہو, لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں 3.1%. جو ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں I don't agree with the 3.1%. I think that the estimate is closer to 4.7. اچھا. جو ایگریکلچر اتنی امپورٹنٹ نہیں رہی ہے پاکستان کی اوور. اچھا, ڈو یو تھنک سو؟ اور صرف 20% ہے. 21% جو جی ڈی پی کا صرف 21% ہے. اور جب ملک ڈیولپ ہوتا ہے, کوئی بھی امریکہ جیسے ڈیولپ ہوا, دنیا کے ممالک ڈیولپ ہوئے, تو ایگریکلچر بیکمز اے اسمالر اینڈ اسمالر پارٹ آف دی ٹوٹل اکانومی. لیکن جو ہمارا ٹریڈ اور جو اس پر ہے 60% جو ہے ٹریڈ, جو ہماری جو وہ ہے آپ کی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ایگرو ریلیٹڈ 60%. نہیں, لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہیں پروڈیوس کی جائے. اب مثلاً جیسے کاٹن ہے, کاٹن وہاں نہیں ہو رہی. آپ کاٹن دنیا میں آج کل گلٹ ہے کاٹن کا. اچھا. اور بہت سے ملک پروڈیوس کر رہے ہیں, ہم وہاں سے خرید لیں. اچھا. تو ایسا اتنا بڑا یہ نا ظاہر ہے پرابلم تو ہے. آئی تھنک ایگریکلچر کو انہیں سسٹین کرنا چاہیے, اس لیے کہ رورل اکانومی اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے پوری اکانومی پہ افیکٹ ہو رہا ہے, دیٹ آئی ڈونٹ اگری. یو ڈونٹ اگری؟ آئی ڈونٹ اگری. آئی ایبسولوٹلی ڈس ایگری. کیونکہ میں پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا اب جو ہے نا آپ کی جو سب سے بڑا جو پاکستان کی اکانومی کا سیکٹر ہے وہ سروس سیکٹر ہے. جی. سروس سیکٹر میکس اپ اباؤٹ almost 60% of the economy. اچھا. اور اس میں جو سروس سیکٹر میں جو بہت بڑا ایک سیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنسٹرکشن کا. اچھا, تو مطلب جو روڈز بن رہے ہیں, کنسٹرکشن از ڈوئنگ ویری ویل, بومنگ ویری ویل, گھر بن رہے ہیں, بلڈنگز بن رہی ہیں, ریل اسٹیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر جناب جو دوسری جو امپورٹنٹ چیز سروس سیکٹر میں ریٹیل سیلز گوئنگ اپ. There's a lot of demand for products, pent up demand. تو یہ کہنا کہ جناب ایگریکلچر کی وجہ سے سب کی سب, I absolutely disagree with this analysis. اچھا, تو بہرحال اکانومی جو ہے it is doing much better than it has in the last 5 years, and that's a good sign for Pakistan. اور یہ ایکسلریٹ ہوگی. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ تو سی پیک کا ابھی تک فلی اس کا کام شروع نہیں ہوا ہے. بہت کام ہونا ہے اس کے اوپر. جو چائنیز انویسٹمنٹ ہے وہ جب آئے گا اور مزید تو اس کی وجہ سے اور ایکسلریٹ. ہاں, کیونکہ گورنمنٹ بھی کلیم یہی کرتی ہے کہ نہیں, آپ وہ صحیح کلیم کر رہے ہیں. I don't doubt what they're claiming. I think they're right. اچھا. یہ جو انسٹیٹیوٹس وغیرہ یہ تو اپنی طرف سے بنا کچھ نہ کچھ تو انہیں کہنا ہے نا. اچھا, اصل ایشو جو ہے پاکستان کی اس وقت اگر آپ بجٹ دیکھیں, اب مثلاً جو ٹوٹل اسپینڈنگ ہے جو پروجیکٹڈ وہ ہے کوئی $47 بلین 2016-17 میں, اور جبکہ ریونیو جو ہے ان کا ٹارگیٹ وہ $39 بلین ہے, تو تقریباً $8 بلین کا ان کا ڈیفیسٹ ہے. ڈیفیسٹ ہے. اچھا,
37% جو ہے اس میں وہ ڈیٹ پیمنٹ کے لیے جائے گا. اچھا جو بجٹ ہے. اچھا That's huge. That's huge. You know, that's the largest single, That's true. you know, category, the largest single segment of the total budget. 37% to debt payment, 23% to development, 3% to various subsidies, and 18% in all others. Defense کا جو 19% کیا ہے انہوں نے, وہ کہنے کو تو ظاہر ہے کہ بڑا لگتا ہے, لیکن یہ کہ آپ اگر کمپیئر کریں اس کو انڈیا سے, کسی نے انالیسس کی کہ اگر پر سولجر آپ اسپینڈنگ دیکھیں تو پاکستان اسپینڈس اونلی $8,000 per soldier versus India spends about $17,500 per soldier. Turkey spends about $32,000 per soldier. And Saudi Arabia spends closer to $250,000. یہ رپورٹ آئی تھی, پاکستان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ تو ٹائنی ہے کمپیئر ٹو. اور اس کی وجہ یہ ہے اصل میں جب سے یہ پاکستان میں یہ جو نیوکلیئر ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کو یہ جو فیئر ہوتا تھا نا کنونشنل کا وہ اتنا نہیں رہا ہے. اب ان کو پلین فور پلین اینڈ ٹینک فور ٹینک ان کو جو ہے نا میچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور شپ فور شپ, کیونکہ they see کہ this is a good deterrent. تو 1990s سے اگر آپ شروع کریں اور اب تک 1990s میں پاکستان کا تقریباً 7 to 8% جو جی ڈی پی خرچ ہوتی تھی ڈیفنس کے اوپر before the nuclear test. اب جو ہے it's down to about 3% of GDP. اچھا تو there's a significant decline as a percentage of GDP. تو میں علی کی طرف جانا چاہوں گا. تو اچھا ایک اور بات جو میں کہوں گا بجٹ کے بعد, ٹیکس ریونیو جو ریز کر رہے ہیں, ایک مسئلہ ٹیکسیشن کا پاکستان میں بہت سیریس یہ ہے کہ تقریباً 98-99% ریونیو جو آتا ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے آتا ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے نا 1 to 2% ہوتے ہیں. اچھا انڈائریکٹ ٹیکسیشن بیسیکلی کنزمپشن ٹیکس ہوتا ہے, یو نو سیلز ٹیکس ہے یا جناب ایکسائز ٹیکس ہے, اور یہ جو ہے دس بیسکلی بردنس disproportionately burdens people in lower income groups. تو یہ ریگریسو ٹیکس ہے, اس لیے کہ جو غریب لوگ ہیں یا اوسط درجے کے لوگ ہیں اپنی زیادہ تر انکم خرچ کر دیتے ہیں, جبکہ امیر لوگ جو ہے they spend only a very tiny percentage, تو ان کو تو کچھ بھی ٹیکس نہیں دینا پڑتا ہے اس میں, جبکہ غریب آدمی جو بہت زیادہ دینا پڑتا ہے. یہ ایک بڑا خراب سسٹم ہے, اس کو ٹھیک کر اس کے لیے ان کو ایکسپینڈ کرنا ہوگا ٹیکس بیس کو. مثلا ایک ایگریکلچر انکم جو ہے بالکل ٹوٹلی مطلب وہ کہتے ہیں کہ 16% نیٹ انکریز ہوگا اس نئے بجٹ, وہ تو لیکن انہی چیزوں پہ لگا رہے ہیں نا. مثلا دودھ کی قیمت بڑھا دی, that doesn't make sense. I mean عام آدمی خریدتا ہے ہاں پینس پہ, you know, ان چیزوں پہ, تو ایسی چیزوں پہ تو اصل جو بڑے بڑے جو اس کو ٹیکس نیٹ کو براڈ کرنے کی بات ہے وہ نہیں کرنے کو تیار ہے, اس لیے کہ اس میں خود پھنس جائیں گے. نہیں دیٹس ٹرو کہ مطلب اگر فنڈامنٹلی پاکستان کا جو پورا ٹیکس سسٹم ہے وہ بہت ہی انفیئر ہے. اچھا علی, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے پریکٹس کو, ٹیکس کی پریکٹس جو ہو رہی ہے پاکستان میں؟ ہاں نہیں, وہ بات جو ہے وہ صحیح ہے کہ جو انکم ٹیکس جو بیس ہے وہ بڑا محدود ہے, اور اس کی وجہ سے ہی جو ہے پھر یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ ایک عام آدمی ہونے کے ناطے ہماری تو جو ہے وہ دو طرف ہمارا جو ہے دھیان جاتا ہے. ایک تو جو ہے ڈیفنس, اور دوسرا ہے جو ہے وہ کہ بھائی تعلیم اور دوسری جو چیزیں ان کی طرف کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تو یہ جو کہہ رہے تھے کہ جی ڈی پی کا جو ٹوٹل کا حصہ جو ہے کم ہوا ہے, ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفنس کا جو خود کا جو بجٹ ہے, ہر بجٹ کا جو پرسنٹیج ہے وہ تو بڑھ رہا ہے, وہ تو جو ہے بڑھا ہے. یہ تو کہاں پر یہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ نیوکلیئر ڈیٹررنٹ ہونے کی وجہ سے اب جو ہے وہ بجٹ پورے جو اس کا پورا جو پائے ہے اس کا جو ٹکڑا ہے وہ ڈیفنس کا وہ کم ہوا ہو؟ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے. اٹ ہیز بجٹ کا تقریباً 30% ہوا کرتا تھا بجٹ کا, اب جو ہے ڈاؤن ٹو اباؤٹ 19%. نہیں, پچھلی دفعہ سے اب کی دفعہ بڑھا ہے. نہیں وہ تو ٹوٹل بجٹ بھی آپ کا بڑھا ہے نا, آپ کا ٹوٹل بجٹ جو ہے کوئی 8% بڑھا ہے اور یہ 11% بڑھا, تو اتنا زیادہ فرق نہیں ہے اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تعلیم کی بات کر رہے ہیں صحت کی, یہ بیسکلی جو 18th امینڈمنٹ کے بعد سے یہ پروونشل, جب آپ صوبائی بجٹ دیکھیں گے دین یو ہیو ٹو سے کہ کتنا. اور وہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا بھی ہے کہ مطلب ہی ایکسپیکٹ کہ جو کہ صوبے جو ہیں وہ اپنا ذمہ داری, دیٹ از دیئر فوکس. یہ امریکہ میں بھی جو ایجوکیشن ہیلتھ کے زیادہ تر یہ خرچ کرتے ہیں اسٹیٹس وغیرہ, اس لیے کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. ہاں لیکن پھر بھی, اور یہ ایگریکلچر ٹیکس بھی ان کی رسپانسبلٹی ہے, ان کے ڈومین میں. مگر پاکستان میں تو وہ بھی نہیں. مسئلہ یہی ہے نا کہ اسٹیٹس جو ہیں اپنا جو پروونسز ہیں وہ اپنا رول پلے نہیں کر, نہ تو ریونیو ریز کرتے ہیں, وہ صرف اس انتظار میں رہتے ہیں
کہ ان کو جو ہے نا NFC مل جائے, کوئی وہاں سے نیشنل وہاں سے کوئی ان کو بانٹ دے پیسے آ کے, خود کوئی ٹیکسز ریز نہیں کرتے ہیں. اور جو بڑے بڑے جو ان کے جو ایریاز ہیں ان کو انہوں نے چھوڑا ہوا, سروس ٹیکسز وغیرہ نہیں لگاتے صحیح طرح سے. ریسٹورینٹ میں لوگ کتنے کھاتے ہیں جا کے, کروڑوں روپے کاروبار ہوتا ہے روزانہ, اس پہ ٹیکس نہیں لیتے, کوئی ٹیکس نہیں. اسی طرح جناب جو ایگریکلچر کی انکم ہے اس کو بالکل زیرو کیا ہوا ہے. بس ٹھیک ہے, ان کو انکریج کرنا ہے تو کم ٹیکس لگاؤ, لیکن انکم ٹیکس ہونا چاہیے ان کے اوپر. تو علی آپ کچھ ایڈ کریں گے؟ میں جو ہے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اس میں جو ہے جو لوگوں کے تبصرے دیکھے اس میں تو یہی نظر آیا کہ جو یعنی کہ یا تو خود ان کی پارٹی کے لوگ ہوں نواز شریف کے, تو وہ انہوں نے اس طریقے سے ان کی حمایت کی, ورنہ اس ریاضت جیسے لوگ کم ہی نظر آئے. زیادہ تر جو ہے وہ لوگ ایسے نظر آئے جن کا یہ خیال تھا, مثلاً آپ نے کہا کہ بھائی جو ہے وہ چیزوں کے اوپر جو صارف جو چیزیں خرید رہا ہے اس پہ ٹیکس جو ہے بڑھایا, سیمنٹ کی بوری کے اوپر جو ہے ٹیکس بڑھایا, دگنا ہو گیا یہ. تو اس سے جو ہے وہ تو ایک عام آدمی جو ہے جو کہ بات جیسے ہوئی وہ جو پیسہ خرچ کرتا ہے ساری چیزوں کے اوپر, اس کا تو جو ہے نقصان ہے اس کے اندر. پروگریسو ٹیکس ہے. پروگریسو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ انکم ہو وہ ہائر ٹیکس ریٹس دے. ہاں نہیں تو وہ تو وہی الٹا ہے, یہاں ریگریشن ہے. اب امریکہ میں تقریباً 30 to 40% جو ٹیکس ہے وہ انکم ٹیکسز کے ذریعے آتا ہے, اور باقی جو ہے وہ دوسرے ٹیکسز ہوتے ہیں. تو انکم ٹیکس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, اور وہ نہ صرف یہ ہے کہ آپ کو کلیکٹ کرنا چاہیے, بلکہ اس کو زیادہ حصہ ہونا چاہیے آپ کے ٹوٹل ٹیکس ریونیو کا اور بجٹ کا, تاکہ ڈسپروپورشنٹ ویٹ جو ہے ٹیکسز کا وہ غریب آدمی پہ نہ پڑے. ہاں نہیں, مگر پاکستان کے سسٹم میں تو یہ چیز نہیں ہے, کیونکہ جو امیر لوگ ہیں وہ تو کہاں دیتے ہیں ٹیکس انکم, کہ جو ان کا وہ ہوتی ہے وہ لیجٹیمیٹلی ان کو چھوڑا ہوا ہے. اب جیسے بڑے بڑے جو وہاں زمیندار ہیں, اب وہ اپنی کوئی بھی انکم ہے کہتے ہیں یہ تو ایگریکلچر انکم ہے, اس پہ تو ٹیکس ہے ہی نہیں, چاہے وہ کہیں کی بھی ہو. اب ان کو آڈٹ کون کرنے جاتا ہے؟ That's true. اور پھر یہی ہے نا, تو یہ لوپ ہول بہت بڑا کھولا ہوا ہے کہ وہ کوئی بھی انکم کو ایگریکلچر انکم ڈکلیئر کر دیں اور اس طرح ٹیکس ان کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو there are some fundamental issues. تو خواتین حضرات, اس کے اندر اور بھی بہت کچھ بات چیت ہو سکتی ہے ٹیکس کے اوپر, اور ہم لوگ اس پہ اور بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن ابھی ہمارے پاس اور ٹاپکس بھی ہیں ڈسکس کرنے کے. تو چلیے ذرا سا بات کرتے ہیں تھوڑا انڈیا میں جو یہ رپورٹ ہے پٹھان کوٹ کے اوپر, جس میں کچھ دنوں سے کئی انٹرسٹنگ رپورٹس آئی ہیں. مطلب جنوری میں ایک رپورٹ آئی تھی جس کے اندر کچھ جو ان کے جو آفیشلز تھے ان سے کوسچننگ کی گئی تھی. پھر اس کے بعد پھر ریسنٹ ایک رپورٹ آئی تھی فیبروری یا مارچ کے ٹائم فریم میں, جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انہیں کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا کہ کسی نے بارڈر کو کریک کر کے کوئی اندر گھسا ہے کسی جگہ سے. زیادہ تر تو وہاں پر کیمراز ہیں جس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا, لیکن کچھ جو ویک پوائنٹ ہیں اکارڈنگ ٹو انڈیا ٹوڈے پرابیبلی, if I'm quoting correctly. So ریاض صاحب, آپ ذرا فرمائیے گا کیا آپ کا ویو ہے اس کے اوپر, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا کہ ابھی کیا ہوا ہے گزشتہ 1-2 دن میں؟ بتائیے. پہلے تو ایک انٹرویو آیا ان کا, جو شرد کمار نام ہے شاید, جو اس کے چیف ہیں نیشنل انویسٹیگیٹو ایجنسی کے انڈیا کی. تو انہوں نے اس انٹرویو میں یہ کہا کہ ہمیں اس بات کی کوئی ایویڈنس نہیں ملی کہ اس میں پاکستان گورنمنٹ کا اس کی کسی ایجنسیز کا ہاتھ ہے. اچھا, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ سب تمام ہیڈ لائنز لگ گئیں. پاکستان نے بھی یہ کہ ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں, یہاں بھی ڈان نے بھی لگایا تھا اس کا نیوز. تو اب جناب یہ جو انڈیا میں جو لوگ بہت بڑھ چڑھ کے پاکستان پہ الزام لگانا چاہ رہے تھے, ان کا میڈیا, ان کے بہت سے جو ہارڈ لائنرز ہیں رائٹ ونگ بی جے پی کے, تو انہوں نے جناب ہنگامہ کر دیا اس پہ کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا. تو اب وہ ایک اور رپورٹ آئی کہ وہ بیچارے وہ بیک ٹریک کر رہے ہیں NIA والے. نہیں ہم نے یہ نہیں کہا تھا, ہمارا مطلب یہ نہیں تھا, اور ہمیں مس کوٹ کیا گیا, ہم نے تو سوچا تھا شاید نہ ہو, شاید ہو بھی. تو اس طرح تو وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. میڈیا نے شور کیا, وہ سب بیچ میں آ جاتے ہیں وہ لوگ, کوئی بھی صحیح بات کسی کو کرنے نہیں دیتے. بلکہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ آج ہی آئی ہے, وہ بھی کہ انڈیا کے جو لا منسٹر ہیں ان کا نام ہے شادانند گاؤڈا, ساؤتھ کے ہیں وہ. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ بہت پریشانی کی بات ہے ہمارے لیے کہ بہت سارے جو فالس چارجز مسلمانوں کو ٹیررزم, فالس ٹیرر چارجز پکڑا جاتا ہے, سالوں ان کو جیل کاٹنی پڑتی ہے, اور اس کے بعد معلوم ہوتا ہے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا.
تو یہ ایک بڑی پریشانی کی بات ہے کہ اور یہ ہے کہ وہاں کی جو پوری جو پولیس کا اپریٹس ہے اور جو سیکیورٹی اپریٹس وہ جو ٹارگٹ کرتا ہے مسلمانوں کو، وہ افضل گرو کا جو سالوں وہ جو وہ تو خیر وہ تو اس میں تو سپریم کورٹ تک نے جناب اور یہ کہا کہ ایویڈنس جو ہے کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے، سرکمسٹینشل ہے، لیکن یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، اتنا شور ہے پبلک کا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، لیکن یہ کہ they have held the death sentence which is very shameful for the Supreme Court of India. That's true. علی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں تھوڑا سا جو ہے وہ معاملے کو صحیح طرح بیان نہیں کیا گیا. شرد کمار صاحب جو NIA کے چیف ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی حملہ ہوا اس کے پیچھے پاکستان کی آرمی، پاکستان کی کوئی خفیہ ایجنسی، اس کا مطلب ISI، وہ نہیں شامل تھی. اچھا، اس کے اوپر جو ہے وہ ڈان سمیت دوسرے اخبارات یہ لے کے اڑ گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نہیں شامل. نہیں ڈان میں یہ نہیں کہا، ایک بالکل اسی طریقے سے کہا، اور میں زیادہ تر یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ان کو بالکل جو ہے نا جنگ نے تو یہ خبر لگائی کہ جو ہے وہ کلین جو ہے چٹ دے دی کہ پتہ نہیں کیا کر دیا، ایسا کچھ ایسا تھا وہ. ہاں، تو اب میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں، تو جو بیک ٹریک والا معاملہ ہے اس میں جو ہے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تھوڑی انکار ہے کہ پاکستان سے لوگ آئے، یہ تو اس کا کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے، اس کا ایویڈنس بھی نہیں تو ہے. سنیں بھائی نا، تو وہ یہی they have no evidence of it. وہ کہہ رہے ہیں ایویڈنس ہی نہیں ہے، لیکن آئے پھر بھی بھائی کہاں سے آگے جب ایویڈنس ہی نہیں ہے. اصل جو ہے وہ بات اپنے جو بیان ہے جو اصل کہ جناب جیش نے کروایا، مسعود اظہر جو ہے اس کے پیچھے تھے اور وہاں سے جو ہے ہدایات مل رہی تھیں دوسری طرف سے، اس کے اوپر وہ قائم ہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لیکن جو کہہ رہے تھے بارڈر سے فلاں جگہ سے آئے، اس طرح سے آئے، کہاں سے آئے؟ لیکن ابھی جو اس وقت چل رہا ہے مطلب کہیں وہ جو بھی، لیکن یہ جو تھی، یہ جیسے ریاض صاحب فرما رہے ہیں کہ ایویڈنس بھی ہونی چاہیے نا، کہ میں اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، لیکن پاکستانی گورنمنٹ بھائی اس کا بھی تو ایویڈنس لاؤ کہ JEM نے کیا ہے، تو کہاں سے آ گیا؟ وہی جو ہے نا، وہی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو بھی جو یعنی یہ بات تو جو معاملات چل رہے تھے، یعنی جو لوگ اندر آئے تھے اور جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ تو انٹرسیپٹ ہوا ہے نا معاملہ، تو وہ جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں وہ سامنے جو ہے آئیں گی. اور تو اور آپ تو دور جا رہے ہیں، خود حسین حقانی نے جو ہے اس طرح کی بات کہی ہے. ارے حسین حقانی تو ہر چیز میں انڈیا کو اگری کرتے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اپنی کتاب تو اس حد تک کہتے ہیں کہ انڈیا نے نیوکلیئر ڈیولپمنٹ صحیح کیا تھا، پاکستان نے غلط کیا تھا. بلکہ انہوں نے جو نیوکلیئر سپلائی گروپ میں انڈیا کی جب یہ ووٹ ہو رہا تھا انڈو نیوز، تو پاکستان گورنمنٹ کو انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ اس کو تم سپورٹ کرو، اور زرداری صاحب نے کیا. تو آل آف دس از کمنگ آؤٹ ناؤ کہ اٹس ناٹ کلیئر کہ یہ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ بات جو ہے کنٹروورشل ہے. ہاں ٹھیک ہے، حسین حقانی ہوں گے کنٹروورشل، لیکن جو ہے وہ اصل بات جو ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان میں ایسے گروہ جو ہے پائے جاتے ہیں جن کو زبردست ایک اناٹ ہے جناب جو ہے بھارت سے مطلب اور جو ہے وہ ہندوؤں سے، اور یہ جو ہے لوگ ان کے اوپر آپ کا بس نہیں چل رہا. قصور آپ کا ہوا نا کہ ہمارا بس نہیں چل پا رہا کہ ہم ان کو روکیں کہ یہ جا کے انڈیا میں بھی ایسے گروپ ہیں جو چاہتے ہیں پاکستان سے جنگ شروع کر دی جائے، لیکن جو ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے ایسا نہیں ہوا کہ کراچی آ کے کسی نے جو ہے اسلام آباد آ کے کوئی ایسا جو ہے معاملہ ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر مستقل یہ ہو رہا ہے. پہلے جو ہے وہ ارے بھائی ابھی کلبھوشن یادو کو کس نے پکڑا ہے؟ کیا کر رہے تھے وہاں پر؟ یہ انہوں نے کوئی واردات تو نہیں کی نا بھائی. واردات آپ کو کیسے پتا؟ یعنی مستقل کو آپ بلو اپ کر رہے ہیں، پائپ لائنز کو بلو اپ کر رہے ہیں، ڈسٹرب کر رہے ہیں وہاں ڈیولپمنٹ کو. یہ کیا خود بخود ہو رہا ہے؟ یہ وہ کلبھوشن یادو صاحب وہاں کر کیا رہے تھے؟ وہ ایک بہت ہی جو ہے پیچیدہ معاملہ ہے وہ. اچھا وہ پیچیدہ ہو گیا، بالکل، اس لیے یہ جو ہے صاف ہے وہ پیچیدہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہاں تو لوگ مرے بھائی، یہاں تو جو ہے پاکستان میں بھی بہت لوگ مرے ہیں. آپ کو معلوم ہے بلوچستان میں جب یہ بلو اپ کرتے ہیں جگہ جا کے پیپل ڈائی ان دیٹ. ہمارے ملٹری کے لوگ مرے ہیں، سیویلینز مرے ہیں. لیکن اس کے اندر جو یہ ہے نا ریاض صاحب، اور یہ کہنا کہ جناب وہ تو بلکہ خود کہتے ہیں ان کے جو ڈوبال صاحب ہیں کہ you do Mumbai you lose بلوچستان. مطلب وہ انہوں نے وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں یہ بات کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں سب. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کر رہے ہیں، انہوں نے کہا صاف صاف وہ بات نہیں کرے گا بھائی. انٹیلیجنس کا آدمی کبھی صاف بات نہیں کرتا. اصل بات یہ ہے کہ جو بلوچستان میں جو تقریباً کاروائیاں ماضی میں ہوئی، شکر ہے کہ اس میں کافی کمی واقع ہو گئی، اس کی ذمہ داری ہمیشہ جو ہے ایک
कोई ना कोई बलोच तंजीम ने किसी लेकिन ने जो है बलोच वो- तंजीम वो नहीं, किसका मतलब फ्रंट है? सपोर्ट हाँ। करते हैं ना, मतलब किसका ये- फ्रंट है? हाँ, हाँ, यही तो चीज अब है ना वो कि इसीलिए मैं मतलब कह रहा था कि वो कि यार मामला उनका जो थोड़ा सा उसको ऐसा चलें नहीं है। चलें हाँ। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, इस पे तो और भी काफी बात हो सकती है, हम लोग के पास 5 मिनट रह गए। तो अली आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा कि जो ये ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं, पहले तो वो चढ़ दौड़े एलिजाबेथ वार्नर पर, अच्छा उसके बाद फिर अब वो जज साहब के पीछे पड़े हुए हैं, फिर उसके बाद वो सुजैना मार्टिनस का कि वो उनके जलसे में नहीं गई तो कह दिया कि वो तो सीरियंस को लाके बसाना चाह रही हैं न्यू मैक्सिको में, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी जिम्मेदार वो है क्योंकि वो उनके जलसे में नहीं गई। तो आप कैसे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? ये मतलब न्यूयॉर्क टाइम ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी थी, उन्होंने लिखा था कि ये डोनाल्ड ट्रम्प तो इलेक्शन जीत ही नहीं सकते जब तक वो औरतों से और हिस्पैनिक से अच्छे रिलेशन नहीं करेंगे, लेकिन उसका उल्टा कर रहे हैं वो कि जब से ये बने हैं, अब ये कहा भी जा रहा था कि जब ये एक बार नॉमिनेट हो जाएंगे इनका रेटरिक भी लो हो जाएगा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये और बढ़ रहा है रेटरिक। कैसे देख रहे हैं? नहीं, एक जो है वो थ्योरी ये है कि हर आदमी जो है वो ऐसे नहीं सोचता जैसे कि आप सोच रहे हैं और आपने सारी औरतों को एक खाने के अंदर डाल दिया, बल्कि जो है वो लोग ऐसे होते हैं जो कि इस किस्म के एक बहुत ही मजबूत और बहुत ज़ोर से बात करने वाले के जो है वो इमाज में होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि बज़ाहिर नज़र आएगा कि गैर मंतकी बात है कि ऐसी कौन सी औरतें होंगी जो कि इस तरह के किसी आदमी के खिलाफ होंगी जो कि मुस्तकिल औरतों की जो है वो उससे पहले जो है वो मैगन कैली की उसके बाद हाँ। करें, मतलब ये कि मैगन केली का, हाँ, लेकिन तो अब मैगन केली का तो वो इंटरव्यू वो वो कर जो रही है वो हैं, अब खुद तो वो सेलिब्रिटी उनकी उसकी वजह से वजह बन ये है कि गई। वो हाँ। खुद चाह रही है उसके हाँ। उसके तरीके से अपनी जो है वो हाँ। खुद नुमाई उसके जरिए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये एक थ्योरी है कि इस सब के बावजूद कि आप जो है वो किस किस्म की आप जोरदार बात कह रहे हैं जो कि बज़ाहिर जो है लोगों को बुरी लगनी चाहिए, लेकिन हर ग्रोह के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो इस किस्म के एक ताकतवर आवाज के साथ हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि ये एक ताकतवर आवाज जो है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अल्फा मेल, कि जो है कि एक आदमी है चाहे वो जिस तरह की बात कर रहा है वो मकाना, लेकिन जो है वो जोर से खड़ा होकर कर तो रहा है वो ये, तो ये एक अजीब किस्म का जो है एक चीज है। ये मेरा ये ख्याल है कि शायद ये उसका ख्याल हो ट्रम्प का कि चाहे मैं जो है किसी किस्म की बात करूं, लेकिन वो सारे लोग जो कि इस अल्फा मेल के फिनोमेना से जो है वो होते हैं मुतासिर, वो लोग जो है मेरे साथ होंगे। पता नहीं वो कितना बड़ा हिस्सा होता है आबादी का, कम से कम जो है वो अगर कोई शख्स जो है वो ये कहे कि भाई हम जो है मुसलमानों के खिलाफ हैं, या ये कि जो है वो फर्ज करें पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तानियों के खिलाफ हैं, तो मैं और आप तो जो है यकीनन उसका जो है साथ नहीं देंगे, लेकिन क्या ये बताया ही जा रहा है कि नहीं बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि उसके बावजूद उसका साथ देंगे क्योंकि जो है वो इस तरह की जोरदार जो बात है। तो ये जो है तो रियाज साहब आप कैसे देखते हैं सब चीज़ को? असल में इनका ख्याल ये है कि अगर इनका जो बेस है वो उसका हाई टर्न आउट हो जाए, जो 70% वाइट्स हैं उनकी अक्सरियत 60% तो वैसे ही वोट देती है रिपब्लिकन्स, तो उसको बढ़ा लें 60 से 65 कर लें, 70 कर लें, तो इनके जीतने का इम्कान है उसमें। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, ये जो वाइट मेजॉरिटी जो है वो इनको वोट तो देगी, लेकिन ये है कि इवन इफ दे इंक्रीज टर्न आउट इट विल नॉट बी बिग इनफ फॉर हिम टू विन। एक जो बहुत बड़ा जो पावरफुल मोटिवेटिंग फोर्स होती है इलेक्शंस में और जनरली पॉलिटिक्स में, वो होती है फियर। तो इन्होंने जो फियर यूज किया है, जॉर्ज बुश ने भी इसी तरह, चाहे वो मुसलमानों का फियर हो, इमिग्रेंट्स का फियर हो, मैक्सिकन्स का फियर हो, तो उसकी वजह से बहुत से जो यहाँ के जो एक्सट्रीम राइट विंग बिगेट्स हैं वो दे आर रैलिंग अराउंड हिम, लेकिन उनकी परसेंटेज इतनी है कि वो जीत। तो अब हिलरी आई थिंक हैज फिगर्ड आउट अ गुड टैक अगेंस्ट हिम। अच्छा। फियर जो है वो हिलरी भी यूज करने लगी है, लेकिन हिलरी किस तरह का फियर यूज कर रही है कि ऐसा आदमी कि जिसकी इतने थिन स्किन है, दैट्स ट्रू, कि जरा सी बात कोई कर दे, इसको क्रिटिसाइज कर दे तो ये फौरन जनाब ट्विटर के ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। ऐसे आदमी को अगर आप न्यूक्लियर बटन दे देंगे तो क्या अमेरिका दुनिया तबाह कर देगा। अमेरिका दुनिया को तो छोड़ें आप, अमेरिका बच जाएगा क्या? सही बात है। तो ये उसी तरह की स्ट्रेटेजी है जो कि
लिंडन जॉनसन ने गोल्ड वाटर के खिलाफ यूज की थी। आपको याद है एक कमर्शियल उसका हुआ करता डेजी कमर्शियल कि एक बच्ची है वो डेजी का एक फूल लिए खड़ी है और उसके एक एक करके वो पेटल्स फेंक रही है, जब आखिरी पेटल वो तोड़ के फेंक देती है तो बहुत बड़ा मशरूम क्लाउड होता है, एकदम लाइट आती है और वो तो कन्वे कर रहे थे मैसेज कि भाई ये इस आदमी को तुम ट्रस्ट करते हो, अगर ये आ गया तो ये तो न्यूक्लियर वॉर करा दे, तो वो बड़ा इफेक्टिव रहा और उसके नतीजे में वो बहुत ही लैंडस्लाइड से हारे। That's true. यानी मेरे ख्याल में सिर्फ एक स्टेट जीते थे शायद। That's true. Probably Arizona जो उनकी अपनी स्टेट है, तो जाहिर है हाँ गोल्ड वाटर। बाकी तमाम स्टेट्स में वो बुरी तरह हारे थे लिंडन जॉनसन से। तो वो स्ट्रेटजी मेरे ख्याल में that will probably work। और 64 में तो उन्होंने वो भी शुरू किया था सदर्न स्ट्रेटजी, वो तो वैसे ही सब फेल हो गई थी। नहीं वो इस तरह के स्टेटमेंट देते थे ना कि you know मसलन एक जो उनका स्टेटमेंट बड़ा मशहूर है वो कहते थे extremism in the defense of liberty is no vice। That's true, that's true, that's true। तो ऐसी बात है कि भाई हम आपको आपके लिए कर रहे हैं, इसमें एक्सट्रीमिज्म जायज है। That's true। तो एक मिनट में आप दोनों को दूंगा, जरा डेमोक्रेट्स की स्ट्रेटजीज को भी बताइए, उसमें क्या देखना है, बस 1 मिनट में बताइए, फिर मेरे हिसाब से बज़ाहिर तो ये नजर आता है कि जो है वो हिलरी क्लिंटन कामयाब हो जाएंगी डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन हासिल करने के अंदर, और हिलरी क्लिंटन का जो पैगाम है वो कोई बहुत ही मुख्तलिफ पैगाम नहीं है, जो एक डेमोक्रेट कैंडिडेट्स का जो पैगाम रहा है उसके हिसाब से जो चलेंगी। मतलब ये कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी तक काफ़ी जज्बाती हैं बर्नी सैंडर्स के लिए, लेकिन उनकी जो है वो उम्मीद कम है, वरना शायद अगर बर्नी सैंडर्स आ जाते, या मतलब अभी भी शायद थोड़ा सा इम्कान है, तो जो है कोई एक बड़ी तब्दीली हमें नज़र आती जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर, लेकिन वो जो है बज़ाहिर होता नजर नहीं आ रहा। रियाज साहब लास्ट वर्ड। देखिए ट्यूसडे को यहाँ प्राइमरी है, ट्यूसडे को, और पहले तो कहा जा रहा था कि हिलरी क्लिंटन लीड्स बर्नी बाय a wide margin, but now that margin is shrunk to almost nothing। Now they're very close। अब तो कह रहे हैं कि अगर वो if she wins, you know, and Bernie could even win here। That's correct। He has a lot of support in California। That's true। तो अब देखना ये क्या होता है इसके नतीजे में, लेकिन ये है कि जनरली ये बिलीफ ये है कि हिलरी डजंट रियली नीड टू विन इन कैलिफोर्निया टू विन द नॉमिनेशन, इसलिए कि वो न्यू जर्सी में उनको अच्छी सब्सटेंशियल लीड है, वो अगर वो ले लें और यहाँ भी प्रोपोर्शनली जाएंगे डेलीगेट्स, winner takes all तो है नहीं, तो उसमें ये है कि इनको बहुत सारे डेलीगेट्स यहाँ भी That's true कि ये जीतना जो है, तो इट इज लुकिंग मोर एंड मोर लाइक दैट। उसमें एक जो बड़ा चैलेंज हिलरी क्लिंटन के लिए ये है कि क्या ये जो बर्नी के सपोर्टर्स हैं ये भी बहुत इमोशनल हैं, बड़े पैशनेट हैं, और ये जो है हिलरी को बिल्कुल नापसंद करते हैं, तो क्या कैन दे बी परसुएडेड टू वोट फॉर हिलरी इन द जनरल इलेक्शन, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर हिलरी। सबसे बड़ा डर ये कि एंगर में कहीं लोग इसको ट्रम्प को इलेक्ट करा, एंड ही वुड बी अ डिजास्टर नॉट फॉर just for the world but for the United States itself। That's true। Okay, he wants to just fight everybody। That's correct। तो he never has a kind word for anybody। No, that's true। I mean by all means। So ख़वातीन और हज़रात, आपने हमारा आज का शो देखा, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तो आप देखते रहिए व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। थैंक यू एंड गुड बाय।